السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد اسٹڈی ہب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں محمد دلشاد 7ویں جماعت کے نصاب میں شامل اپنی زبان کا 12واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حسرت موہانی۔ اردو زبان میں بہت زیادہ مشہور ہیں یہ۔ انہوں نے شاعری کی ہے اردو زبان میں، اور اردو زبان کے بہت بڑے ادیب گزرے ہیں حسرت موہانی۔ تو آج ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے، ان کی زندگی کے بارے میں کہ کب ان کی پیدائش ہوتی ہے، کہاں کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اپنی زندگی میں کون کون سے کام انجام دیے، اہم کام جو تھے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سید فضل الحسن نام اور حسرت تخلص۔ ان کا نام جو تھا سید فضل الحسن، اور تخلص جو تھا ان کا وہ حسرت تھا۔ 1875 میں قصبہ موہان ضلع اناؤ اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ اتر پردیش کے ضلع اناؤ میں ایک قصبہ ہے موہان، وہاں پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں میں ان کا سن پیدائش یعنی پیدائش کا جو سال ہے وہ 1880 اور 1881 بھی ملتا ہے۔ وہ ایک کامیاب شاعر اور بے باک صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ، صحافی کا مطلب جرنلسٹ، ایک سرگرم سیاستداں اور مجاہد آزادی بھی تھے۔ عربی فارسی کی ابتدائی تعلیم مکتب میں حاصل کی۔ 1898 میں گورنمنٹ ہائی اسکول فتح پور سے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1899 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، موجودہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، یعنی اس کا پرانا نام کیا تھا، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج، اس میں داخلہ لے لیا۔ حسرت نے 12 سال کی عمر میں شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ 1903 کا سال حسرت کی زندگی میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اسی سال وہ اپنے باغیانہ خیالات کی وجہ سے کالج سے نکالے گئے۔ اب حسرت علی گڑھ کے محلہ رسول گنج میں کرائے پر مکان لے کر رہنے لگے۔ انہوں نے BA کا امتحان پاس کیا۔ اسی سال چچا زاد بہن نشاط النساء بیگم سے ان کی شادی ہوئی، جو ایک پڑھی لکھی، باہمت، حوصلہ مند اور مستقل مزاج خاتون تھیں۔ 1903 ہی میں حسرت نے ایک علمی و ادبی رسالہ اردو معلّہ جاری کیا۔ یہ سلسلہ آخر عمر تک جاری رہا۔ ان کا شعر ہے مشق سخن جاری، چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ اور انہوں نے یعنی اپنی جو کوشش تھی اس کے جاری رہنے اور پریشانیاں برداشت کرنے کے متعلق انہوں نے یہ شعر کہا۔ اردو معلّہ میں ادبی اور سیاسی دونوں طرح کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ اس پرچے نے اہل ہند یعنی ہندوستان والوں، خصوصاً مسلمانوں کی سیاسی بیداری میں اہم رول ادا کیا۔ حسرت موہانی نے اس کے ذریعے قومی اتحاد، سیکولرزم اور کامل آزادی کی آواز بار بار بلند کی۔ وہ آزادی کے متوالے تھے، اس سلسلے میں کسی مصلحت پسندی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ انگریزی حکومت کی انہوں نے کھل کر مخالفت کی اور وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے۔ اپریل 1908 کے اردو معلّہ میں ایک مضمون کے اشاعت پر مقدمہ چلا۔ عدالت نے انہیں 2 سال قید بامشقت کی سزا سنائی اور 500 روپے جرمانہ کیا۔ جیل میں حسرت نے کس طرح شب و روز گزارے، ان کے شعر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، گرچہ سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا۔ یعنی حسرت بتاتے ہیں انہوں نے قید میں جو زندگی گزاری اس کے بارے میں لکھا ہے، کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، رمضان کا جو مہینہ تھا وہ بھی قید میں کٹ گیا، گرچہ سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا۔ سحر کہتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے صبح میں جو کچھ ہلکا پھلکا کھایا جاتا ہے اس کو سحر کہتے ہیں، سورج طلوع ہونے سے قبل، کیا بولتے ہیں، صبح صادق سے قبل۔ تو یہ جو ہے سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا، نہ تو جو روزہ رکھنے کے لیے ارلی مارننگ جو کھایا جاتا ہے وہ بھی سامان نہیں تھا، اور نہ ہی جب سورج ڈوبتا ہے سن سیٹ ہونے کے بعد جو افطار کرتے ہیں روزے میں اس کا بھی سامان نہیں تھا۔ قید سے رہائی کے بعد حسرت کے سیاسی خیالات میں اور شدت پیدا ہو گئی۔ اس زمانے میں سودیشی تحریک شروع ہو چکی تھی۔ اس تحریک کا مطلب تھا کہ اپنے ہی ملک کی بنی ہوئی چیزیں خریدیں اور استعمال کی جائیں۔ سودیشی تحریک، بدیسی مال کا بائیکاٹ کیا جائے۔ انہوں نے کھدر کا استعمال پہلے ہی شروع کر رکھا تھا۔ عوام میں بھی سودیشی مال کے استعمال کو رائج کرنے کے لیے حسرت نے علی گڑھ کے محلہ رسول گنج میں ایک سودیشی اسٹور کھولا جو کامیابی سے چلا۔
1920 میں حضرت علی گڑھ کو خیر آباد کہہ کر کانپور آ گئے اور یہاں بھی ایک ایسوسیشن اسٹور قائم کیا، ایک سودیشی اسٹور قائم کیا۔ حضرت موہانی کے مزاج میں سادگی بہت تھی، ان کے لباس اور رہن سہن کو دیکھ کر گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بلند پایہ شاعر، ادیب اور سیاستداں ہیں۔ انگریز حکومت کو حضرت موہانی کی سیاسی سرگرمیاں قطعی پسند نہیں تھیں۔ انگریز انہیں ایک بڑا باغی سمجھتے تھے، لیکن حضرت ان سب باتوں سے بے نیاز اپنے مقصد میں لگے رہتے۔ 1913 میں ان کا پریس ضبط کر لیا گیا، 1916 میں انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا، 1918 میں رہائی ملی تو آزادی کی جد و جہد میں پھر مصروف ہو گئے۔ 1921 میں حضرت نے احمد آباد کے کانگریس کے اجلاس میں مہاتما گاندھی اور حکیم اجمل خاں کی مخالفت کے باوجود مکمل آزادی کی قرارداد پیش کی۔ قرارداد کا مطلب انہوں نے کیا بولتے ہیں، پرپوزل جو تھا وہ پیش کیا۔ حضرت مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والے ہندوستان کے پہلے مجاہد آزادی تھے۔ حضرت موہانی کو تیسری بار 22 اپریل 1922 کو 2 سال کے لیے جیل بھیجا گیا۔ 1924 میں رہا ہوئے تو کانگریس کے بجائے مسلم لیگ اور کمیونسٹ پارٹی سے ناطہ جوڑ لیا۔ 1942 میں حضرت مسلم لیگ کے نمائندے کی حیثیت سے کانپور سے یو اسمبلی کے ممبر چنے گئے اور پھر پارلیمنٹ کے ممبر ہوئے۔ ہندوستان کا آئین مکمل ہوا تو حضرت نے اس پر دستخط کرنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ ان کی خوابوں کی تعبیر نہیں ہے، ان کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہے۔ حضرت موہانی کی سیرت اور کردار کا اندازہ ان چند واقعات سے کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کانپور کے ایک سوداگر جو حضرت سے عقیدت رکھتے تھے ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہے ہیں۔ یہ سلام کرنے کے بعد شکستہ بوریے پر ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ شکستہ بوریا مطلب پھٹا ہوا بوریا۔ حضرت لکھتے جاتے اور بیچ بیچ میں ان سوداگر سے بات بھی کرتے جاتے۔ حضرت کی پشت پر ایک پھٹا پرانا پردہ لٹک رہا تھا، وہ پردے کے پیچھے سے کچھ نکالتے اور منہ میں رکھ لیتے اور ڈیسک پر رکھی گڑ کی ڈلی سے تھوڑا گڑ کھا لیتے۔ سوداگر صاحب خاموشی سے دیکھتے رہتے، جب ضبط نہ ہوا تو عرض کیا کہ آپ کیا کھا لیتے ہیں، کچھ خادم کو بھی عطا ہو۔ حضرت نے پردے کے پیچھے سے مٹی کی ہنڈیا نکالی جس میں سوکھی روٹیاں پانی میں بھیگی ہوئی تھیں۔ حضرت نے وہ ہنڈیا سوداگر صاحب کے آگے رکھ کر کہا، لو کھا لو، فقیروں کا کھانا تم رئیس نہ کھا سکو گے۔ سوداگر آبدیدہ ہو گئے۔ حضرت نے کہا، آج تیسرا فاقہ ہے، شکر ہے سوکھی روٹی میسر آ گئی، بڑی تسکین ہو گئی۔ حضرت مشاعروں میں بھی شریک ہوا کرتے تھے۔ مشاعروں کے منتظمین شعراء کو سفر خرچ اور کلام سنانے کا معاوضہ بند لفافے میں پیش کرتے تھے۔ ایک بار حضرت نے ایک مشاعرے میں شرکت کی، بعد میں منتظمین نے ان کی خدمت میں لفافہ پیش کیا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے سفر کا خرچ نہیں چاہیے، میں نے سفر میں کچھ خرچ نہیں کیا، ایک گارڈ مجھے اپنے ساتھ ڈبے میں بٹھا کر لے آیا، ٹکٹ میں نے خریدا ہی نہیں، وہ گارڈ آج واپس جا رہا ہے اور مجھے اپنے ساتھ واپس لے جائے گا۔ منتظمین نے بہت کہا لیکن وہ انکار پر اڑے رہے اور بولے، جب میں نے ٹکٹ پر کچھ خرچ ہی نہیں کیا تو آپ سے اخراجات لینے کا کیا سوال ہے۔ حضرت موہانی اپنے ایک دوست کے گھر میں مہمان تھے۔ کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، میزبان نے انہیں ایک قیمتی کمبل اوڑھنے کے لیے دیا۔ حضرت نے وہ کمبل اس خیال سے انہیں نہیں اوڑھا کہ یہ بدیسی مال ہے۔ حضرت رات بھر سردی میں کانپتے رہے مگر وہ کمبل نہیں اوڑھا۔ حضرت ایک سچے مذہبی انسان تھے، ان میں بلا کی رواداری تھی۔ انہوں نے نعت اور منقبت کے علاوہ سری کرشن کی شان میں بھی اشعار لکھے ہیں۔ حضرت نے پوری زندگی جد و جہد میں گزاری۔ ان کی زندگی میں سادگی، خودداری، قلندری، بے باکی، اصول پسندی اور حق گوئی کے جو اوصاف تھے اس کی مثال مشکل سے ملے گی۔ تحریک آزادی کے سلسلے میں انہیں رئیس الاحرار کے لقب سے یاد کیا گیا۔ ان کا انتقال 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں ہوا۔ آج وہ فرنگی محل لکھنؤ کے قبرستان انوار باغ میں دفن ہیں، لیکن سچ پوچھیے تو ان کی جگہ ہر سچے محب وطن کے دل میں ہے۔ یہ تھے حضرت موہانی کی زندگی کے کچھ واقعات اور ان کی زندگی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کچھ مختصر سی جھلکیاں۔ اب ہم الفاظ معنی دیکھ لیں۔ تخلص کا معنی ہے وہ قلمی نام جو شاعر شعر میں استعمال کرتا ہے۔ بے باک یہ بے خوف اور نڈر کے معنی میں ہے۔ صحافی کا معنی ہے اخبار نویس یعنی اخبار لکھنے والا، جرنلسٹ جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ سیاستداں سیاست جاننے والا، مجاہد آزادی آزادی کے لیے لڑنے والا، آزادی کے لیے کوشش کرنے والا۔ انقلابی کا معنی ہے تبدیلی لانے والا۔ باغیانہ کا معنی ہے حکومت اور اقتدار کی مخالفت کرنا۔
مستقل مزاج جس کے مزاج میں استقلال ہو، ٹھہراؤ ہو، اسٹیبلٹی ہو۔ آغاز کا معنی ہے شروع، اور اس کے بعد وقف کرنا اس کا معنی ہے مخصوص کرنا، بخشنا۔ مشق سخن شاعری کی مشق، شعر کہنے کا سلسلہ جاری رکھنا۔ قید با مشقت وہ قید جس میں قیدی سے سخت محنت کرائی جاتی ہے۔ خیر آباد کہنا، چھوڑ دینا، ترک کرنا۔ طرفہ کا معنی ہے انوکھا، عجیب۔ بائیکاٹ کرنا احتجاج کے طور پر ترک کرنا۔ سیکولرزم تمام مذاہب کا احترام کرنا، مذہبی رواداری۔ متوالے اس کا معنی ہے مست، مولا، اپنی دھن میں رہنے والا۔ مصلحت پسندی موقع شناسی، حالات کے مطابق کام کرنا۔ اشاعت کا معنی ہے پھیلانا، عام کرنا۔ سودیشی تحریک گاندھی جی کے ذریعے چلائی گئی ایک تحریک کا نام جس کا مقصد یہ تھا کہ اپنے دیس میں بنی ہوئی چیزیں استعمال کی جائیں۔ کھدر معمولی اور موٹا کپڑا۔ رائج اس کا معنی ہے جاری ہونا، جس کا رواج ہو۔ پارچہ فروشی جس کا معنی ہے کپڑے بیچنا۔ سرگرمیاں جس کا معنی ہے سرگرمی کی جمع ہے، جس کا معنی ہے پورے جوش کے ساتھ کوئی کام کرنا۔ باغی اس کا معنی ہے بغاوت کرنے والا، نافرمان۔ بے نیاز اس کا معنی ہے بے پرواہ۔ ضبط کرنا اس کا معنی ہے اپنے قبضے میں لے لینا۔ قضیہ اس کا معنی ہے جھگڑا یا پھر مسئلہ۔ قرارداد کا معنی ہے تجویز، اور تعبیر کا معنی ہے خواب کا مطلب بیان کرنا۔ شکستہ کا معنی ہے پھٹا پرانا، ٹوٹا پھوٹا، خستہ حال۔ بوریے کا معنی ہے ٹاٹ۔ خادم خدمت کرنے والا، انکساری اور عاجزی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ آب دیدہ آنکھوں میں آنسو آنا، غمگین ہونا۔ فاقہ کھانا نہ ہونے کی وجہ سے بھوکا ہونا، کھانا نہ کھانا۔ تسکین کا معنی ہے آرام، سکون۔ منتظمین یہ منتظم کی جمع ہے، اس کا معنی ہے انتظام کرنے والے۔ معاوضہ اجرت اور صلاح کے معنی میں ہے۔ اخراجات کا معنی ہے خرچ کی جمع، اخراجات کا معنی ہے خرچ کرنا یا پھر خرچے، ایکسپینسز جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ خرچ کی جمع ہے۔ میزبان مہماندار وہ شخص جس کے یہاں مہمان آئے۔ حبس گھٹن اور قید۔ فطری جذبات دلی جذبات کے معنی میں ہے۔ شورش ہنگامہ بغاوت کے معنی میں۔ مہر سورج۔ رواداری روشن خیالی بے تعصبی۔ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے ہوئے اشعار۔ منقبت وہ اشعار جو صحابہ اکرام، اولیاء اللہ اور دوسرے نیک بندوں کی تعریف اور شان میں کہے جائیں۔ خودداری غیرت مندی عزت نفس کا احساس۔ قلندری جسے کسی چیز کی فکر نہ ہو، مال و دولت سے بے نیاز رہنا۔ اوصاف وصف کی جمع یعنی خوبیاں۔ احرار یہ حر کی جمع ہے۔ آزاد رئیس الاحرار آزاد لوگوں کے سردار۔ لقب وہ نام جو اصل نام کے علاوہ دیا گیا ہو۔ محب وطن وطن سے محبت کرنے والا۔ یہ تھے الفاظ معنی۔ اب دیکھیں سوچیے اور بتائیے حضرت موہانی کا نام کیا تھا؟ سید فضل الحسن حضرت موہانی کا نام تھا۔ 1903 کا سال حضرت کی زندگی میں کیوں اہم ہے؟ سوال نمبر 2 کا جواب ہوگا 1903 کا سال حضرت کی زندگی میں اہم اس لیے ہے کہ اسی سال وہ اپنے باغیانہ خیالات کی وجہ سے کالج سے نکالے گئے اور علی گڑھ کے ایک محلہ رسول گنج میں کرائے پر مکان لے کر رہنے لگے۔ بی اے کا امتحان پاس کیا اور اسی سال چچا زاد بہن نشاط النساء بیگم سے شادی بھی کی، اور 1903 ہی میں حضرت نے ایک رسالہ اردو معلّہ کے نام سے جاری کیا، اس لیے یہ سال ان کے لیے اہم ہے۔ حضرت نے کون سا رسالہ نکالا؟ اس میں کس طرح کے مضامین شائع ہوتے تھے؟ اردو معلّہ انہوں نے شائع کیا جس میں ادبی اور سیاسی دونوں طرح کے مضامین شائع ہوتے تھے۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت کو 1908 میں جیل کیوں بھیجا گیا؟ اپریل 1908 کے اردو معلّہ میں ایک مضمون کی اشاعت پر پبلشنگ پر مقدمہ چلا۔ عدالت نے انہیں 2 سال قید با مشقت کی سزا سنائی اور 500 روپے جرمانہ کیا۔ سوال نمبر 5، انگریزی حکومت کو حضرت موہانی کی سیاسی سرگرمیاں کیوں پسند نہیں تھیں؟ سوال نمبر 5 کا جواب ہے کہ انگریز حکومت کو حضرت موہانی کی سیاسی گرمیاں قطعی پسند نہیں تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز انہیں ایک بڑا باغی سمجھتے تھے۔ سوال نمبر 6، حضرت نے مکمل آزادی کی قرارداد کب اور کہاں پیش کی؟
1921 میں حسرت نے احمد آباد کے کانگریس کے اجلاس میں یہ قرارداد یعنی مکمل آزادی کی قرارداد پیش کی، جبکہ اس وقت مہاتما گاندھی اور حکیم اجمل خان نے ان کے اس مقصد کی اور ان کے اس عمل کی مخالفت بھی کی تھی، یعنی انہوں نے منع کیا تھا کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ اس کے باوجود حضرت موہانی نے کیا بولتے ہیں مکمل آزادی کی جو قرارداد تھی وہ پیش کی۔ اب صحیح بیان کے سامنے صحیح اور غلط کے سامنے غلط کا نشان لگائیے۔ سید فضل الحسن حضرت 1875 میں قصبہ موہان ضلع اناؤ اتر پردیش میں پیدا ہوئے، بالکل صحیح ہے۔ وہ ایک کامیاب شاعر اور بے باک صحافی نہیں تھے، یہ جھوٹ ہے یعنی غلط ہے۔ 1903 کا سال حضرت کی زندگی میں کوئی اہمیت تو نہیں رکھتا، یہ بھی غلط ہے۔ حضرت نے اردو معلیٰ جاری کر کے اپنی ادبی اور سیاسی زندگی کا آغاز کیا۔ ان کی ادبی اور سیاسی زندگی کا آغاز تو پہلے بھی ہو چکا تھا، مطلب یہ غلط ہے۔